الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں مسجد میں پہنچنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سے فضائل کو بیان فرمایا۔ جمعہ کی مختلف سنتیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ایک تو مسجد میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ سورۃ الکہف کے پڑھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل کو بیان فرمایا۔ بعض روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ کہف پڑھی جاتی ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اللہ رب العزت اتنا بڑا نور اس کو عطا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اب دجال کے فتنے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے بہت سی چیزیں دنیا میں عجیب و غریب ہونے لگی اور اس کے لیے ایک میدان بالکل صاف کیا جائے گا کہ وہ آئے گا اور اپنے کارنامے اپنے کرتوت انجام دینا شروع کرے گا۔ اب اس سے پہلے بے شمار فتنے ہو گئے، جیسے آج کے حالات میں جس طریقے سے دن بدن نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی طلاق کا مسئلہ آتا ہے، کبھی بابری مسجد کا مسئلہ آتا ہے، کبھی شاہ بانو کیس کا مسئلہ سامنے آتا ہے، یا پھر کبھی حجاب کے اوپر سے باتیں چلتی ہیں۔ اب یہ جو باتیں چلتی ہے ہماری عوام بالکل بھولی بھالی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے ان المومن جر کریم، کہ جو مومن ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے وہ بہت سی مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے اور شرافت نفس کی وجہ سے وہ بہت سی جگہ پر خاموش ہوتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے طبیعت میں یہ چیز خود بخود آ جاتی ہے۔ لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر آنے والے فتنے کے اعتبار سے ایمان والوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ سینکڑوں ٹی وی چینل ہے جس
جس پر آج صرف ایک حجاب کی بحث چل رہی ہے۔ کچھ نامعقول علماء وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے بحث کرتے ہیں حجاب کے اوپر۔ کچھ دیندار لوگ یا مسلمان جو سیاست میں جڑے ہوئے ہیں وہ ٹی وی پر پوچھتے ہیں، آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ سوال کرتی ہے، یہ جواب بھی نہیں دیتا، دوسرا سوال ٹھوک دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو نہ بات مکمل ہوتی ہے اور نہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو بھی فتنہ اس حکومت کے دور میں ابھرے گا، آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر کے اس کے پیچھے چلنا یہ ہماری نادانی ہے۔ اس ایک فتنے کو اٹھایا، حجاب کے فتنے کو اٹھایا، اور پورے دنیا میں ایسا اس کا ہنگامہ ہوا کہ جیسے اس سے پہلے کوئی حجاب پہنتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کسی نے تکبیر کا نعرہ لگایا ہی نہیں۔ عجیب تنظیمیں ہیں، 5 لاکھ کا چیک بھی پہنچایا۔ اب لوگ کہیں گے کہ مولانا تھوڑی پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ حجاب کا مسئلہ اٹھا کے 20,000 کروڑ سے بڑا زیادہ گھوٹالہ اسٹیٹ بینک نے ایشو کیا ہے۔ 20,000 کروڑ سے زیادہ گھوٹالہ اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہے؟ اس کو ظاہر کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر نہیں جانتے ہوں گے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بینک کا گھوٹالہ ہے اور سرکاری بینک میں سے ہوا ہے، اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں۔ کسی نیوز چینل میں اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، بس ایک اوڑھنی اور حجاب کو لے کر ہنگامہ چلا اور مسلمان اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ نعرے ہو رہے، جلوس نکل رہے، میٹنگیں ہو رہی ہے، دھرنے باندھے جا رہے، مختلف ہنگامے چلے۔ ایک ہوتا ہے کامن سینس، اگر سوچ پازیٹیو ہو، اچھی سوچ ہو تو بری چیزوں میں سے بھی اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر سوچ کمزور ہو، پست ہو، بالکل ناکارہ ہو چکی ہو اور قیادت میں سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر یہ احمقانہ جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ روز بروز ہوتے جائے گی۔ NRC پر 4 سے 5 مہینے تک یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لوگوں نے احتجاج کیا۔ کس نے بات سنا؟ کس نے آپ کی باتوں پر کان دھرا؟ کون آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوا؟ یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ تعلیم نہ ہونا، ایجوکیشن نہ ہونا، بنیادی سمجھ کا نہ ہونا، بنیادی دینداری سے واقف نہ ہونا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہ کرنا، یہ ساری چیزیں احمقانہ فیصلوں پر انسان کو ابھارتی ہیں۔ کیوں نہیں ہماری تنظیموں نے کوئی پازیٹیو سوچ بنائی؟ ہماری تنظیمیں ایک جگہ پر جمع ہوتی، اعلان کرتی کہ اس سال ہمارے 10ویں 12ویں کی پڑھنے والی بچیاں کوئی ایگزام نہیں دیں گی، اور امت مسلمہ نے اس کو ایکسپٹ کرنا تھا۔ لیکن قوم میں بھی یہ جذبہ نہیں ہے، قوم میں بھی یہ جذبہ نہیں ہے۔ ہر آدمی لیڈر بنا ہے،
اب تو کسی کو دین کی بات سمجھانے بھی جاؤ تو ڈر لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں آئے گی یا کچھ الٹا بول دے گا۔ تو ہر آدمی جب لیڈر ہے ایمان والوں میں تو ان کو سمجھائے گا کون، ان کو لے کر چلے گا کون؟ اب ایک بیوقوف سیاستدان ہے مختلف موقع پر مختلف باتیں ایسی بولتا ہے کہ جس سے ہنگامہ ہو جاتا ہے اور لوگ واہ واہ ہا ہو ہی، وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے نا۔ تو مزے کی جگہ پر نوجوانوں کو تو مزہ آتا ہی ہے۔ جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں؟ مزہ آتا ہے۔ میلاد کا جلوس، عروس کا جلوس یا مختلف ایسے ہنگامے شوبیدہ بازی کے جو جلوس ہوتے ہیں مختلف موقع پر چلتے ہیں اور اس میں نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ ان کو ذرا بولو کہ مغرب عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ ان کو بولو فجر میں تعلیم ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ انجوائے کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو کہو کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز کے لیے آ جاؤ تو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ نماز میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ ہاں لیکن شادی کی بارات ہو، شادی ہال ہو تو اس میں برابر پہنچتے ہیں اور لڑکیوں سے زیادہ بن سنور کر پہنچتے ہیں، لڑکیوں سے زیادہ بن سنور کر پہنچتے ہیں۔ اچھا، آزادی کو کم سے کم 70-75 سال ہو گئے، ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ سکتا ہے ان 70-75 سالوں میں ہم نے قوم کی تعلیم اور تعلیمی بہبودی کے لیے ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ بڑے بڑے جلسے ہوئے، جلوس نکلے، لاکھوں کا خرچہ ہوا، کروڑوں کا خرچہ ہوا، بڑے بڑے شادی ہال بنے، اور یہ ایمان والوں نے بنایا جس میں اے سی دیے، ہر قسم کی عیاشی کے سامان بھی رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس قوم کو جو نابلد ہو چکی ہے، اس کو اتنا احساس نہیں ہوا زندگی میں ان 70 سالوں میں کہ ایجوکیشن کے لائن سے بھی ہمارے قوم کی کوئی خدمت کرنا چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ بہت سی تنظیمیں ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، مختلف جگہ پر فساد ہوتے ہیں، فساد ہونے کے بعد گاڑی لے کے پہنچتے ہیں، وہاں فوٹو کھنچواتے ہیں، حضرت پہنچے تھے، حضرت پہنچے تھے، حضرت پہنچے تھے، دال باٹی، چاول باٹا، گھی باٹا، کیلے باٹے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کسی کو برا لگے اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ فساد ہونے کے بعد آپ کیوں پہنچتے ہیں؟ کیا لوگوں کو جو زخم لگا ہے اس پر نمک چھڑکنے کے لیے پہنچے تھے آپ؟ 70 سال میں اس امت نے کوئی ایسا کارنامہ کیوں نہیں دیا کہ مسلم علاقوں میں کوئی فساد ہی نہ ہو؟ 20% مسلمان ہیں دکھانے کے لیے، ورنہ 80% مسلمان ہیں۔ ساری کیٹیگریز کو دیکھا جائے تو 130 کروڑ میں کتنے مسلمان ہیں؟ 80% مسلمان ہیں۔ اب بولیں گے مولانا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی 3% ہے، کوئی 2% ہے، کوئی 4% ہے، کوئی 5% ہے، زیادہ سے زیادہ 9% تک قومیں ہیں۔ پوری میجورٹی کو اگر یہ کیا جائے تو جو اپنے آپ کو میجورٹی میں بتاتے ہیں، ان سب کو پکڑ کر دیکھا جائے تو یہ سب مل کر 80% بنتے ہیں، جس میں کم سے کم 7-8 کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں، اور ایمان والے کی ایک ہی ذات ہے جو 20% ہے،
اب ان سب کو الگ کر کے اگر ایمان والے کو ان کے سامنے رکھا جائے تو 80% کون ہو گیا؟ ایمان والے ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی سب سے مظلوم قوم اس دیش کے مسلمان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس قرآن نے سب سے پہلے وہی یہ بتائی، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، اسی سے نابلد ہو گئی۔ اب یہ نابلد سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھانے کی بات ہے، یعنی اسی سے دور ہو گئی۔ جس قوم کا پہلا سبق ہے، پہلی وہی ہے، پڑھو، ایجوکیشن کے لائن سے سب سے زیادہ کمزور قوم ایمان والی بن گئی۔ ہم صرف بیان بازی میں لگ گئے، نعرے بازی میں لگ گئے، جلسے جلوس میں لگ گئے۔ آج کسی کو تو فلاں کو بلایا، آج کسی کو تو فلاں کو بلایا، لاکھوں کا خرچہ کیا۔ 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ اگر یہ 20 کروڑ مسلمان کی ایک تنظیم بنا دی جائے اور ہر مسلمان روزانہ 1 روپیہ صدقے کے طور پر اس تنظیم کے کھاتے میں جمع کرے، روزانہ 1 روپیہ، کتنا ہو گیا؟ ارے بولو تو صحیح، کتنا ہو گیا؟ 20 کروڑ ہو گیا۔ اس قوم کو کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ کسی حکومت کے پیر چاٹنے کی ضرورت ہے؟ کسی کے تلووں کو پکڑنے کی ضرورت ہے؟ 1 روپیہ نکالے گی تو 20 کروڑ روپیہ ایک تنظیم کے کھاتے میں جمع ہوگا۔ مختلف تنظیمیں ہیں، لیکن ان کو سمجھائے گا تو، بولے گا تو۔ ایک راشن کا کٹ بانٹتے ہیں تو وہاں پہ بھی فوٹو کھنچواتے ہیں۔ مجھے یہ بتائے جو فوٹو کھینچتا ہے اس کی بہن کو وہاں کھڑا کیا جائے اور اس کا فوٹو لیا جائے اس کے ساتھ میں کہ بھائی اپنے بہن کو راشن بانٹ رہا ہے، کرے گا؟ یہ کام کرے گا کوئی بندہ؟ اپنی ماں کو کھڑا کیا جائے، نہیں کرے گا۔ لیکن دوسروں کی عزت کو بالکل آسانی سے اچھالنے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے۔ ذرا اس عورت کو دیکھیے جو حجاب میں ہوتی ہے اور آپ کا راشن قبول کر کے اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، وہ آپ کے کیمرے کو نہیں دیکھتی ہے، اس کے دل میں کتنے جذبات ٹوٹتے ہوں گے کہ میرا شوہر ہوتا، میرا بھائی ہوتا، میرا باپ ہوتا تو آج یہ ذلت نہ ہوتی کہ میں ہاتھ میں اس راشن کی کیٹ کو پکڑ کر اس طرح میں شرمندہ ہوتی۔ یہ کہاں سے باتیں آ گئی؟ تو یہ راشن کے کیٹ بانٹنے کے بجائے ایسی تنظیمیں بناؤ کہ پورے آل انڈیا نیشنل لیول پر ایک تنظیم ہو جو اپنے اعتبار سے ساری قوموں کو یکجا کرے، ہر طبقے کے لوگوں کو یکجا کرے، چاہے وہ بریلی طبقہ ہو، دیوبندی طبقہ ہو، اہل حدیث ہو، جس بھی قبیلے سے ہو، جس بھی یعنی اس سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس پر مسلمان کا لیبل لگتا ہے تو اس کو اس کمیٹی میں جمع کرو۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کسی حد تک یہ کام کیا، لیکن ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی اس طریقے سے کرنے کی۔ بڑے بڑے جلسے جلوس ہوئے اور بڑے بڑے سیمینار ہوئے، دنیا میں اس کے ایسے چرچے ہوئے کہ ایسا دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوا۔ اور جتنے جلسے اس دیش میں ہوئے ہیں آزادی کے بعد سے، پورے دنیا کے جلسے ملا کر جتنے جلسے اس دیش میں ہوئے اس سے زیادہ کہیں نہیں ہوئے ہوں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ زیرو ہے۔ تو قوم کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے جذبات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر چھوٹی سی بات کو ڈنڈا لے کر نکلے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہر چھوٹی سی بات پر ڈنڈا لے کے نکلے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔
بہت سے فتنوں کو خاموشی سے دبایا جا سکتا ہے، بہت سے فتنوں کو خاموشی سے دبایا جا سکتا ہے، اور کرنے والے کرتے ہیں، کرنے والے یہ بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اب حجاب کا معاملہ ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، اب ہم کو پوزیٹو لائن سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس اسکول میں اس طریقے سے ہو رہا ہے، آپ اسی علاقے میں کوئی جگہ زمین خریدو، وہاں پہ اپنا کالج کھڑا کر دو، اپنا کالج کھڑا کر دو۔ کیوں مسلم یونیورسٹی میں وہاں کا وائس پرنسپل غیر مسلم بنتا ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی کا بھی جو وائس پرنسپل ہے تقریباً وہ بھی غالباً غیر مسلم ہے۔ اب یہ جامعہ اسلامیہ کا جو ابھی حال میں کوئی پرنسپل بنا ہے وہ لیڈی ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے۔ اور اس ایشو کو اگر ہم نے نہیں سمجھا، یہ معمولی بات تھی لیکن اتنا بڑا فتنہ بنا، کس کے لیے بنا؟ وہ 22,000 کروڑ کا جو گھوٹالہ ہوا ہے نا، اس کو چھپانے کے لیے یہ اتنا بڑا ہنگامہ ایک معمولی سے حجاب پر اٹھایا گیا، لیکن اس کا نقصان اتنا دور تک ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو یہ پورے دیش میں پھیلے گا، اور ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں ہماری بچیوں کو اس چیز کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ اتنا بڑا اس کا نقصان ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حکومت چاہتی بھی یہی ہے کہ ہم ایسے کریں، ہم ایسے رستے پر آ جائیں، ہم ہنگامہ کریں، ہم شور مچائے۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ شور نہیں کرتے، جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ شور نہیں کرتے ہیں، وہ کام کو کر کے بتاتے ہیں۔ اور اسلامی تاریخ اس کا شاہد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی ایسی بیان بازی کی نہیں کہ ہم فارس کو ختم کر دیں گے، روم کو ختم کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ نے سب کو قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حدیث کے ذخیروں کو دیکھیے، بشارت سنائی، دعویٰ نہیں کیا، بشارت ایسا ہوگا، پیشن گوئی کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا ایسا ہوگا۔ اور کیوں کہا؟ جو قومیں اس زمانے میں اسلام کے قبول کرنے والے کو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک بیکار کام کیا اسلام قبول کر کے، کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یہ جو اسلام سے پہلے ٹھاٹ باٹ میں رہ رہے تھے، بوٹ سوٹ میں رہ رہے تھے، آج ان کے بدن پر پہننے کے لیے چادر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بھوکے ننگے پیسے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ یہ تانا دیتے تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر یہ بات فرمائی کہ تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا ان حقیر لوگوں کے قدموں میں اللہ دنیا کو ڈال دے گا۔ یہ دعویٰ نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی۔ اور ایمان والے کی بصیرت ہوتی ہے، بصارت نہیں ہوتی۔ بصارت کہتے ہیں میں یہ چشمے سے دیکھ رہا ہوں آپ کو، اور بصیرت یہ ہے کہ آگے کیا حالات آنے والے ہیں اس کو پہلے سے بھاپ لینا، یہ بصیرت ہوتی ہے، اور اس کے لیے پلاننگ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانا، یہ بصیرت ہوتی ہے۔ تو اس نہج پر اگر ہم کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ اسی طریقے سے زندگی بھر نعرے لگاتے رہیں گے، ہمارے کوئی سننے والا نہیں ہوگا، سوائے نعروں کے اور کاٹم کاٹی کے اور مارا ماری کے دوسرا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پوزیٹو سوچ بنائے۔ مختصر بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ جاپان پر جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم ڈالا، جاپان والوں نے ہائے واویلا نہیں کیا،
کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں کیا، وہاں کے دانشور آپس میں بیٹھے اور انہوں نے پلان بنایا کہ چلو نقصان ہو گیا، اب اس کو ہم اس کی یہ نہیں کر سکتے ہیں، اب اس نقصان کی ہم بھرپائی کیسے کریں گے، ہم اپنے ملک کو آگے کیسے بڑھائیں گے۔ انہوں نے یہ پلان بنایا اور اس پلان کے تحت وہ یعنی چلتے رہے دوسرے جنگ عظیم سے لے کر آج تک جاپان کے جیسا پوری دنیا میں ترقی کرنے والا کوئی ملک نہیں ہے، جاپان کے جیسا ترقی کرنے والا کوئی ملک نہیں ہے۔ ایک ٹرین 1 منٹ لیٹ آتے تو کمپنی کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ تمہاری کمپنی ہم کو نہیں چاہے، تمہاری جگہ پر دوسروں کو ہم لے لیں گے۔ یہ جب پازیٹیو سوچ آئے گی تو قوم ابھرے گی، اور یہی جذبات رہیں گے، کچھ ہو گیا تو چلو چلاؤ شور کرو، نعرے بازی، یہ وہ ہنگامہ، یہاں جلوس وہاں اجتماع، عورتوں کو برقعے کے اندر نکال دیا راستوں پر، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ باتیں سمجھنے کی ہے۔ آنے والے حضرات مختلف جگہ سے ہوتے ہیں، اپنے علاقے میں بھی اس طریقے سے باتوں کو آپس میں کرنے کی فکر کرو، اور لوگوں میں یہ باتیں زندہ کرنے کی کوشش کرو کہ اس سے ہماری کمیونٹی آگے بڑھے گی اور ایک پازیٹیو سوچ بنے گی اور ایک پازیٹیو معاشرہ بنے گا، ورنہ یہی جو 70 سال میں ہمارے ساتھ میں ہوتا رہا ہے وہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری اور سارے امت مسلمہ کی ان سارے پریشانیوں سے حفاظت کرے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔